السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ تمام احباب کو ہم اس فتنہ دورہ الہاد کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف، اس کا معنی، مفہوم، اس کی اقسام، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد، اس کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اس دورے کے اندر ہر طبقے کے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں فتنہ الہاد کا معنی، مفہوم اور ان کا مقصد اور ہمارے معاشرے میں یہ کس طرح پروان چڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اس دورہ کے اندر ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں، مدارس کے بھی، یونیورسٹیوں کے بھی طلباء اور کاروباری احباب، عام سادہ لوگ انسان بھی شامل ہے۔ تو تعریف، موضوع، غرض و غایت سے پہلے چند باتیں آپ کے پیش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس وقت بے شمار فتنے تھے، تو ہم نے اسی فتنے کا تدارک کرنا کیوں بہتر سمجھا ہے؟ کیونکہ اس دورہ حاضر کے اندر سب سے بڑا فتنہ وہ فتنہ الہاد ہے، اور جس فتنے کے اندر زیادہ مسلمان مائل ہو رہے ہیں وہ بھی یہ فتنہ الہاد ہے۔ خواجہ سراغ زندگی کے اندر ابو الحسن محمد علی ندوی رحمہ اللہ، جو کہ عربی اور اردو کتب کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں شغاف پیدا کی جا رہی ہے، دراڑ پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کھوکھلا کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، اگر وہ آج زندہ ہوتے تو سب سے پہلے جس فتنے کا تدارک کرتے وہ فقہ کی تدوین کو چھوڑ کے، حدیثوں سے استنباط کو چھوڑ کے جو سب سے پہلے کام کرتے وہ فتنہ الہاد کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے اور اس پہ محنت کرتے۔ تو آپ ان کے ایک قول سے جان گئے ہوں گے کہ آج فتنہ الہاد پہ کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سے پنجہ آزمائی کریں، ہم ان کے نظریات کا، ان کی سوچ کا، ان کی تحقیقات کا، ان کے دلائل کا رد کریں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کیونکہ ہماری بیشتر نوجوان نسل اسی فتنے کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے، اور یہ سادہ لوگ انسانوں کو جلد ہی اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ یہ فتنہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ جہاں سے انہوں نے اس فتنے کا آغاز کیا ہے اور جہاں سے یہ زیادہ عروج پہ گیا ہے، انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے مالک کی توفیق کے ساتھ ہم ان کا بے شمار رد کریں گے، اور ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کا رد کریں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ تمام اپنے لیکچرز کو آسان لفظوں کے اندر، آسان اسلوب کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں، تاکہ آپ اس فتنے کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اور مختصراً بالکل ان کے اہم پوائنٹس، یہ کس طرح کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا رد کیا ہے،
اور یہ مسلمانوں کو مائل کس طرح کرتے ہیں، مسلم طبقہ ان کی طرف کس طرح مائل ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ ان ٹاپکس کی طرف توجہ دی جائے گی۔ اور یہ تمام لیکچر آپ کو عطاء الرحمن ساجد آفیشیل پہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ مل سکتے ہیں۔ جن بھائیوں نے اس دورے کے اندر رجسٹریشن کروائی ہے ان بھائیوں کو یہ خصوصی پیغام ہے، اگر ان بھائیوں نے ایک بھی لیکچر مس کیا تو وہ اپنے انعام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، انہیں انعام نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری کوشش ہے، محنت ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس پیغام کو امت مسلمہ کے سامنے رکھیں اور اپنے سادہ لوگ مسلمان بھائیوں کو اس فتنے سے بچا سکیں۔ آج یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج فتنے ہیں لیکن ان کا تدارک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ارتداد تو ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ اور ان کی طرح فتنوں کو رد کرنے والی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی۔ بیشتر علماء ہیں رد کرتے ہیں، جس طرح آج ہمارے مبلغین ہیں، واعظین ہیں، ہمارے اہل علم لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کی طرف اچھی طرح فوکس کریں اور اس کا رد ضرور کریں۔ تقریباً ہم 10 موضوعات پہ بحث کریں گے۔ اس کے اندر جو ٹاپکس میں نے تیار کیے ہیں، سب سے پہلے ہم الحاد کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے مطابق تھوڑی بہت تاریخی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الحاد کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے اور الحاد کے اثرات اور نتائج کیا ہیں، اس حوالے سے۔ تیسرے نمبر پہ ملحدین کے اعتراضات، اور نمبر 4 میرا جسم میری مرضی، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر یہ بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بات کریں گے ہم نئی نسل کو کس طرح ہم فتنے سے بچا سکتے ہیں اور نئی نسل کس طرح اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں ملحدین کے چند نظریات اور چند عام لوگ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ ایمان جو بندہ بھی لے ہے اس کا ایمان جو ہے وہ قبول ہو جائے گا، اور جو بندہ بھی عمل کرتا ہے اس بندے کا عمل قبول ہوگا، چاہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو مانتا ہے، جون سے بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس بندے کو عمل قبول ہوگا۔ اب بندہ کافر ہے، وہ بندہ جو ہے وہ یتیم خانہ بنواتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، لہٰذا اس کو اس عمل کا ثواب ملے گا اور اس ثواب کی وجہ سے اسے جنت ملے گی۔ یہ نظریہ عام سادہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا عمل قبول ہوتا ہے تو ان کی نیکی اور ان کا عمل، وہی عمل وہ قبول کیوں نہیں ہوگا، یہ دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث جو ہے وہ صرف ایک تسبیح کا نام ہے کہ اسے بیٹھ کے پڑھا جائے، وہ تسبیح کی طرح اس کو پڑھ لیا جائے، بلکہ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث جو ہے یہ صرف نام ہے تسبیح کا، یہ صرف کلام ہے پڑھنے کا، اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا احباب کو، مفتیان علماء کرام کو، مشائخ کرام کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سیاست کو اختیار کریں، یہ قرآن و حدیث کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اپنے متقین کو امام بناؤ۔ امام پیشوا کو کہتے ہیں، رہبر کو کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، کوئی ایک خیمے کے لیے، ایک مسجد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ان کی دعا جو ہے وہ امام کے اعتبار سے، پیشوا کے اعتبار سے، رہبر کے اعتبار سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لڑی کے۔ تو سب سے پہلے ہم الحاد کا معنی سمجھتے ہیں۔ الحاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، الحاد یہ لاحد سے ہے۔ یہ لاحد ایسی قبر کو کہتے ہیں کہ جو پہلے سیدھی ہوتی ہے پھر جا کے اندر کی طرف ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اسے لاحد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہوگی کہ ایسے لوگ جو اسلام کے سیدھے راہ سے ہٹ کے اپنا نیا نظریہ، اپنی نئی سوچ بچار اپنی بنا لیں، انہیں الحاد، انہیں ملحد کہتے ہیں۔ تو یہ ملحد کی ڈیفینیشن ہے۔
تو ملحدین کے آگے کچھ اقسام ہیں. سب سے پہلے ان کی قسم جو ہے وہ ایتھیزم ہے. ازم کہتے ہیں منصوبے کو، سوچ کو، تحریک کو. ایتھیزم اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تحریک جو خدا کا انکار کرنے کے قائل ہوں. ازم مانا تحریک، منصوبہ، سوچ. ایسا گروہ، ایسا طبقہ جو خدا کا انکار کرنے کا قائل ہو انہیں ایتھیزم کہتے ہیں. اور خدا کا انکار کرنے والے ہمارے معاشرے کے اندر بیشتر لوگ موجود ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں. یہ لاہور کے اندر FCS کالج کے اندر ایک ٹیچر لیکچر دے رہی ہے. سامنے اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلز موجود ہیں. انہیں مخاطب ہو کے یہ کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا، ہم کالج میں آتے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ آتے ہیں. جس کا جی چاہتا ہے وہ کالج میں نہیں آتا. ہمارا جی چاہتا ہے ہم مشروب پیتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم سیر و تفریح کرتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم سفر کرتے ہیں. ہمارا جی چاہتا ہے ہم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. جس طرح ہم کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لیٹنے سونے میں، اٹھنے جاگنے میں اپنی مرضی کرتے ہیں، ہم تمام کاموں میں، سیر و تفریح میں، سفروں میں اپنی مرضی کرتے ہیں. جس گاڑی کو اختیار کرتے ہیں، اگر ان تمام کاموں میں اگر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم پھر اپنی زندگی میں بھی اپنی مرضی کر سکتے ہیں. ہماری مرضی ہے چاہے ہم نماز پڑھیں، ہماری مرضی ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں. روزہ رکھیں، ہماری مرضی ہے. روزہ نہ رکھیں، ہماری مرضی ہے. ہم اپنے جسم پہ اپنی مرضی کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا جسم ہے، ہماری اپنی مرضی ہونی چاہیے. تو پھر اس طرح ہے کہ ہمارا جسم ہے، ہم جس کو بیچ دیں. ہمارا جسم ہے، ہم جس کے ساتھ جیسے مرضی کریں. اس طرح کے اوٹ پٹانگ جو ہماری یونیورسٹیوں کی ٹیچرز، جو یہ عورتیں لبرل قسم کی عورتیں یہ سبق پڑھا رہی ہیں، اور ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ ضرور شامل کرتے ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائیں ضرور، لیکن یہ شامل کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ذات ہے جس پہ ایمان لانا ہے، وہ ایک ذات ہے جس پہ یقین کرنا ہے. ان کے نبی، آخرت الزمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، ان کی ختم نبوت کو ماننا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی جو بات بھی کرتا ہے، ہمارے نزدیک کسی کی کوئی بات بھی حجت اور دلیل نہیں ہے. ہمارے نزدیک بات، دلیل اور حجت جو ہے اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر ضرور داخل کر دیں، ورنہ ایسی عورتیں اور لبرل قسم کی عورتیں یہ مسلمان سادہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو اس طرح ورگلا کے انہیں مخلوط تعلیم کی بھی یہی وجہ ہے کہ انہی کی وجہ یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اس طرح ورگلا کے اسلام کا انکار کروا دیتی ہیں، اللہ کی ذات کا انکار کروا دیتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر کے ہونے کا انکار کروا دیتی ہے. لبرلزم یہ دوسری قسم ہے. یہ مذہبی آزادی کے قائل لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے، جیسے ہمارا جی کرے گا ہم اپنی مرضی کریں گے، اور مزید جو ہے وہ آزادی تلاش کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. 18 صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس سے پہلے تو آزادی کا نعرہ لگایا کہ آزادی چاہیے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم فکری طور پہ آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہم فکری طور پہ بھی آزاد ہیں، کسی مذہب کی پابندی کو یہ لوگ پسند نہیں کرتے. ہم مذہب کی پابندیوں کو پسند نہیں کرتے. مذہب جو ہے وہ عورت کو دوپٹہ سکھاتا ہے، پردہ سکھاتا ہے، چار دیواری میں بیٹھنا سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ مسلم عورتوں کو ناچنا نہیں سکھاتا، وہ عورت کو حقوق دیتا ہے، وہ بہنوں کے، بیٹیوں کے حقوق کو بتاتا ہے. تو یہ تمام ان چیزوں کا رد کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی مذہب نہیں ہے، کوئی بھی دین نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر نہیں ہے. یہ سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے دین بنا کے اپنی سوچ اور بچار کے ذریعے سے جو ان کا من کرتا ہے وہ یہ چیز کرتے ہیں. کہ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی ہے، تو ہم پہ کیا ذمہ ہے؟ ہم پہ کوئی ذمہ نہیں ہے ہماری غلطی، لہذا کوئی دین اور شریعت نہیں ہے، یہ اس نے قانون بنایا ہے.
تو یہ قانون بنا کے، فلسفہ یہ اس نے بنا کے، قانون بنا کے لوگوں کو پیش کیا ہے، اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو ہم پہ کیوں گناہ ہے؟ تو لہٰذا اسی سے ان کی بنیاد ہوئی ہے، اور یہ تمام باتوں کو عقل و شعور کے مطابق مانتے ہیں کہ جو بات عقل کہتی ہے اسی بات کو مانتے ہیں، جو بات عقل کہہ دے یہ کام ٹھیک ہے اسی طرح وہ کام کرتے ہیں، عقل جس بات سے منع کر دے اس بات سے یہ رک جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ سیکولرزم ہے، کہ ایسی تحریک، گروہ یا منصوبہ کہ جو اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرے اور قائل کرے کہ ہمارا تعلق صرف اس مادی دنیا کے ساتھ ہے، اور آخرت کا انکار کروائے کہ آخرت کوئی نہیں ہے، قبر کوئی نہیں ہے، حشر کوئی نہیں ہے، پل صراط کوئی نہیں ہے، جہنم کوئی نہیں ہے، حساب و کتاب کوئی نہیں ہے، یہ منکر نکیر کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آخرت کا انکار کروا دیں۔ اور سیکولرزم یہ فتنہ انتہائی بھیانک ہے، اور یہ بڑی ہی ترویج پاتا جا رہا ہے کہ لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہ کفار مکہ کہتے تھے اللہ کے نبی جی آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، فلاں عذاب آئے گا، فلاں آئے گا، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، جو سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا مشرق کی طرف طلوع ہوگا، کر کے دکھائیں ہمیں، یہ کہاں ہے قیامت، ہمیں عین سا کہاں ہے قیامت، ہمیں لا کے دکھائیں۔ یہ وہ بھی بات کرتے تھے کہ کیا ہے قیامت، تو وہ بھی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو قرآن ان کو بے جا جگہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دے کے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی اور کن لمحات میں آئے گی اور کیسی ہوگی، کیا 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 ان کے اندر لمحات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ تو وہ لمحات ہمیں ذکر کروا کے بتا دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اس کی زیادہ ٹو کے اندر جائیں، زیادہ غور و فکر کے اندر جائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ یہ فتنہ سب سے زیادہ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ پھر سرعام کرتے ہیں، ڈر ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے قتلوں کا ارتعام ہے، اسی وجہ سے آج مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ سیکولرزم کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے مسلم بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، قتل و غارت عام ہے۔ یہی سیکولرزم کا فتنہ ہے جس نے والدین کے ادب و احترام کو چھینا ہے، یہی سیکولرزم کا فتنہ ہے جس نے استادوں کے ادب کو ختم کیا ہے، یہی سیکولرزم کا فتنہ ہے جن نے بوڑھوں کا ادب ختم کیا ہے، یہی سیکولرزم کا فتنہ ہے جس نے مزدوروں کے حقوق کو چھینا ہے، یہی سیکولرزم کا فتنہ ہے جس نے یتیموں کے حقوق کو چھینا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ آخرت میں کوئی حساب نہیں ہونا، لو مال یتیموں کا کھا لو، یہ کوئی آخرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بیشتر لوگ ایسے موجود ہیں جو ان نظریات کے قائل ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان نظریات سے بچیں، اپنے مسلمانوں کو بچائیں، اپنے بھائیوں کو بچائیں۔ اور چوتھی قسم ہے اگنوسٹک، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کروانا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کے اندر شک کیا جائے کہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلے یہ نظریہ رکھتے ہیں۔ آج دیکھیں دکانوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کی شاپس پہ جاتے ہیں، آفس کے اندر جاتے ہیں، دوست بن کے بھائی بن کے جاتے ہیں، یار آپ مسلمان ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں، الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، تو یار دیکھو قرآن مجید کی فلاں آیت جو ہے وہ یہ کہتی ہے، حدیث مبارکہ یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے یار قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، لیکن یار یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ پابندی۔ سب سے پہلے یہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آ کے کرتے ہیں، یہ چیزیں ڈالتے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر۔ ان کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ملحد ہے۔ جس طرح شیطان ہمارے رگوں کے اندر، جس طرح ہمارا خون دوڑتا ہے، شیطان اس طرح گردش کرتا ہے نا، یہ ظالم یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہم شیطان کو جس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ ہم اس سے کس طرح بچنا ہے، اس کا طریقہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ان سے بچنے کا بھی طریقہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ ایسے لوگوں کی مجالس میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے
آپ بھی انہی کا شکار ہو جائیں گے. آپ ان کے پاس بیٹھیں, اگر یہ بات کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں, کلمہ بار بار پڑھیں تاکہ آپ کلمے کے انکاری نہ ہو جائیں, آپ شیطان کے ہتھکنڈے کے اندر نہ آ جائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, یہ روکیں گے, یہ شیطان ہے. یہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, سادہ لوگوں کے پاس جا کے انہیں اس طرح گیم سناتے ہیں, انہیں برگلا سناتے ہیں, انہیں قرآن و حدیث کو مخالف کر کے سناتے ہیں. یار اللہ نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے, یہ بھی پابندی لگا دی ہے, فلاں پابندی لگ گئی ہے, یوں ہو گیا یوں ہو گیا, لہذا ہم پابندیوں کے قائل نہیں ہیں, یہ نہیں, اپنی مرضی کرنی چاہیے. یہ تھوڑے دن تک تو ایگناسٹک بندہ رہتا ہے شک و شبہات میں, اس کے فوراً بعد بھائی جان وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے. یہ زیادہ ٹو کے اندر نہیں جانا کہ ہم ان کو دیکھیں گے پرکھیں گے, یہ کرتے کہ ہاں اگر اللہ نے آپ کو قرآن مجید کا علم دیا ہے, شریعت کا علم دیا ہے, حدیث کا علم دیا ہے, آپ ضرور بیٹھیں, آپ ان سے بات کریں, چیت کریں, انہیں سمجھائیں, انہیں اچھے طریقے کے ساتھ گائیڈ نہ کریں. اس طرح نہ ہو کہ آپ ان کے ہو کے رہیں. اور پانچویں قسم ہے فیمنزم. فیمنزم کا فتنہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ ایسی عورتیں جو یہ اعلان کریں کہ ہمیں بھی مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں, ہم بھی مردوں کے برابر حقوق مانگنا چاہتی ہیں اور ہمیں دیے جائیں. تو لہذا اس پہ سیر آربائز تو ہے وہ ایک ٹاپک میرا جسم میری مرضی اس کے اوپر ہوگی, لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ وضاحت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہوں. اب اسلام نے عورت کو حقوق جو دیے ہیں وہ اسلام نے عورت کو عزت کے دائرے کے اندر رکھا ہے. ایسا کوئی بھی مذہب نہیں ہے جو عورت کو اس طرح عزت دیتا ہو. ہندو مت کے اندر عورت کی پتہ کیا عزت ہے؟ اگر عورت کا خاوند فوت ہو جائے, خاوند کو جس طرح جلایا گیا ہے اسے بھی جلا دیا جائے گا. اگر عورت کو مینسز آ گئے ہیں تو پھر اسے کھانا کتوں کی طرح ڈال دیا جائے گا. یہ اسلام نے ادب سکھایا ہے, اسلام نے عورت کو عزت سکھائی ہے. یہ فیمنزم ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں. اب میں تو حیران ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. اب یہ بتائیں کہ عورت آزادی کے حقوق کے لیے باہر آئی ہے تو وہاں پہ جو نوجوان ہیں, مرد ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ اب دیکھیں وہ نوجوان, اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نوجوان انہیں آزادی دلوانا چاہتے ہیں. کس چیز کی؟ فحاشی کی, بدماشی کی, اپنی جنس پرستی کو عام کرنے کی, شہوت کو پوری کرنے کی. لہذا اس فیمنزم کے فتنے سے بھی بچیں اور ان اقسام سے بچیں تاکہ آپ اس فتنے سے دور رہ سکیں. لہذا ہم اب ان کی پہلی دلیل کی طرف آتے ہیں جو یہ سب سے پہلے دلیل دیتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے, خود بخود بن گئی ہے, اس کو کسی نے وجود نہیں دیا, جسے یہ بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں. تھیوری کہتے ہیں ایک سوچ کو. اور یاد رکھیں ان کے نظریات کیسے ہوتے ہیں. مذہب اور ملت کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. ملت سائنسی تعلیمات پہ اپنی سوچ پہ عمل کرتا ہے. مذہب کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, اس طرح کرنی ہے, اور مذہب والے لوگ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. لیکن ملت بندر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس کا, یہ کسی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. اگر یہ اس طرح جھانسا دینے کی کوشش کریں تو لہٰذا اس سے بھی آپ خبردار رہیں کہ ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ خود بخود بن گئی ہے. اچھا جی کس طرح بنی ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے ایک زیرو میس تھا. اچھا جی زیرو میس تھا, ٹھیک ہے, پھر کیا تھا؟ اس کے اندر انفینٹ انرجی تھی, تھا. اچھا پھر انفینٹ ٹمپریچر کی وجہ سے وہ بگ بینگ پھٹا اور جس کی وجہ سے کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک زیرو میس ہو جس کا کوئی وزن نہیں ہے, جس کا کوئی حجم نہیں ہے. ایک نقطہ ہے نا, اس کا بھی ایک حجم ہے, اس کا بھی ایک وزن ہے, اس کی بھی ایک شکل ہے, اس کا بھی ایک ڈایاگرام ہے, اس کا بھی ایک دائرہ ہے. لیکن جو زیرو میس ہے, جو ہے ہی کچھ نہیں, تو پھر اس کے اندر کیا ہے؟ انفینٹ انرجی ہے. جس کا وجود ہی نہیں ہے, جو کوئی چیز بھی نہیں ہے, اس کے اندر انفینٹ انرجی کس طرح ہو سکتی ہے؟ پھر انفینٹ انرجی اس کے اندر آ کے انفینٹ ٹمپریچر کی وجہ سے وہ پھر ٹمپریچر اس کے اندر درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا. بھائی جو چیز تھا ہی نہیں تو وہ پھٹا کیسے؟ جب وہ چیز تھا ہی نہیں تو پھٹا کیسے؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال ان سے یہ ہے
کہ جب زیرو محض تھا کچھ نہیں تو پھر آپ اس بات پہ ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، جب وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا تو اس کو بنایا کس نے تھا؟ زیرو محض سے پہلے کیا تھا یہ بتاؤ، زیرو محض سے پہلے کیا تھا یہ بتائیں آپ۔ جب زیرو محض سے پہلے وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا تو اس کو کسی نے تخلیق کیا ہے، کوئی تخلیق کرنے والا تو ہوگا۔ اگر وہ خود بخود ہوا ہے، اس نے خود بخود اس دنیا کے کائنات کو بنایا ہے، تو پھر مسئلہ ہی سالو ہو گیا ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ تمام جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے تو وہ زیرو محض کے ذریعے سے یہ بنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، شریعت بھی موجود ہے، اور شریعت اسلامی کی تمام باتیں موجود ہیں۔ تو لہذا ایک زیرو محض کے اندر انفینٹ انرجی نہیں آ سکتی، انفینٹ ٹمپریچر نہیں آ سکتا۔ جب اس کے اندر انفینٹ انرجی ٹمپریچر نہیں آ سکتا تو ایک نئی دنیا کس طرح بن سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ چارلی کے مقام پہ حملہ، بم دھماکہ کیا گیا، بم بلاسٹ کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی اور دنیا وجود میں آئی ہے؟ اب کراچی کے اندر جو جہاز جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، کیا ان جہازوں کے تباہ ہونے سے نقصان ہوا ہے؟ دو چیزوں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے چیزیں تباہ و برباد ہوتی ہیں، کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ کتنے پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، کتنے دھماکے ہوئے ہیں، کسی دھماکے کی وجہ سے ایک نئی دنیا وجود میں آئی ہو، کوئی لا کے ثابت کریں۔ اگر آج میرے بھائی دھماکے کی وجہ سے نئی دنیا وجود میں نہیں آ سکتی اور نقصان ہو سکتا ہے تو تمہارا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، تم اپنے دعوے میں ہی بات دے لو۔ پہلے اس زیرو محض کا حجم وزن ثابت کرو، پھر اس کے اندر انفینٹ انرجی ثابت کرو، پھر اس کا پھٹنا ثابت کرو، اور پھٹنے سے دنیا کائنات کی تمام چیزیں خود بخود تخلیق ہونا ثابت کرو، اور پھر اب دھماکوں کی وجہ سے نئی دنیا کیوں نہیں جنم لے رہی اور نئی دنیا کیوں نہیں وجود میں آ رہی اور نئی چیزیں کیوں نہیں بن رہی؟ ہم وہ پرانی چیزیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ زمین وہی دیکھ رہے ہیں، ہوا جو ہم محسوس کر رہے ہیں ہمیں لگ رہی ہے، ہم گرمیوں کے اندر اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں سورج روشنی دے رہا ہے، ہمیں چاند رات کو ہمارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کر رہا ہے، آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ تمام کچھ ہیں۔ یہ تمام کچھ ہونے کے باوجود اگر ایک دھماکہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کائنات بن سکتی ہے تو ہم نے کتنے دھماکے دیکھے ہیں کہ کتنے دھماکے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کوئی دنیا وجود میں آئی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو، کبھی آپ نے سنا ہو؟ اصل میں ملحد بندہ بے عقل ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، اس کے اندر عقل کا مادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بگ بینگ پہ ایمان لے آتا ہے۔ اب آپ مزید سمجھیں کہ گریوٹی کسے کہتے ہیں؟ گریوٹی کہتے ہیں کشش ثقل کو۔ اگر زمین کی کشش ثقل زیادہ ہو جائے، آسمان کی کم ہو جائے، آسمان کی زیادہ ہو جائے، زمین کی کم ہو جائے، ہم بھائی جان چل نہیں سکتے، یہ دنیا کا تمام نظام درم برم ہو جائے گا۔ اور البرٹ آئنسٹائن نے لا آف گریویٹیشن فورس کے اندر کہا ہے کہ ہم گریوٹی کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، نہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اب ان سے سوال ہے کہ جس گریوٹی پہ آپ بن دیکھے ایمان لائے ہو نا، غیب پہ ایمان لے آئے ہو نا، اگر آپ گریوٹی پہ ایمان لے آئے ہو تو ہمارے رب پہ بھی بن دیکھے اور بغیر دیکھے ایمان لے آؤ۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ قاری صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات دکھا دیں تو ہم ایمان لیں گے، اس وقت تک ہم ملحد ہی رہیں گے، ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ گریوٹی دکھا دیں، ہم اپنا اللہ دکھا دیتے ہیں۔ تو جب آپ گریوٹی نہیں دکھا سکتے، جب گریوٹی کو نہیں چھو سکتے، جب آپ ادھر غیب پہ ایمان لاتے ہو تو ادھر بھی غیب پہ ایمان لانا ضروری ہوگا۔ جس طرح ادھر غیب پہ ایمان لائیں اسی طرح اس طرف بھی غیب پہ ایمان لیں۔ یہ دیکھیں کہ تمام بگ بینگ تھیوری، یہ دیکھیں کہ یہ ساری تھیوری میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اسلام کے ساتھ اس کا موازنہ اور مقابلہ اور اس کا رد بڑے آسان طریقے کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ اپنے بگ بینگ کو ثابت کریں، ہمیں دکھائیں کہ کہاں بگ بینگ ہوا ہے اور دھماکوں سے کئی نئی دنیا وجود میں آتی ہے، تو اگر یہ ان باتوں پہ بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں تو اب چاہیے کہ جس طرح بگ بینگ تھیوری پہ ایمان لاتے ہیں اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کیا جائے۔ اور
دوسری بات جو یہ بیشتر طور پہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے امت مسلمہ کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معراج، قرآن کہتا ہے کہ معراج ہوتا ہے، جبکہ قرآن کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، کہ راتوں رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور راتی رات واپس آ گئے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ واقعی معراج ہوا ہے۔ پہلے سائنسدانوں نے انکار کیا ہے اور اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں اور معراج ہوا ہے۔ آج کی سائنس یہ ثابت کر رہی ہے، تو لہٰذا ان کا ایک نظریہ نہیں ہوتا، ان کی ایک سوچ نہیں ہوتی، ان کا ایک منہج نہیں ہوتا، ان کا ایک طریقہ نہیں ہوتا۔ جو کچھ سائنس کی نئی تحقیق آئے گی یہ اسی پہ ایمان لے آئیں گے، اور پچھلی جو ان کی تحقیق ہے یہ اسے سرقلم کر دیں گے اور یہ اسے چھوڑ دیں گے۔ اور آج یہ خود تحقیقات ثابت کرتے ہیں اور خود دلائل دیتے ہیں کہ معراج ہوا ہے اور معراج ٹھیک ہوا ہے۔ دیکھیں عربی میں کہتے ہیں برق بجلی کو، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے براق بھیجی ہے۔ یہ آج کے ملحدوں کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے کہ آج برق بجلی کی کتنی زیادہ رفتار ہے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی سپیڈ ہے جو انسانوں نے مقرر کی ہے۔ اگر اتنی سپیڈ ایک دنیا کی بجلی کی جو انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اگر اتنی سپیڈ اس بجلی کی ہو سکتی ہے تو اس بجلی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم اس کی سپیڈ کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اگر دیکھیں رات کو یہاں پہ 1 گھنٹہ گزرتا ہے نا، تو آسمانوں پہ اگر اس کا وقت سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق کیا جائے تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ گزرتا ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے ہیں، معراج ہوئی ہے، معراج کے موقع پہ انبیاء کو ملے ہیں، قرآن بھی شاہد ہے، قرآن بھی بولتا ہے، نمازوں کا تحفہ بھی لے گئے ہیں، مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آج آپ معراج کو مان چکے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانیں اور خاتم النبیین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائیں، اور اپنے یہ چند شبہات کو، اپنے یہ چند نظریات کو چھوڑ کے حقیقی معنوں کے اندر آپ اسلام کے پہرے کے اندر آ جائیں۔ اب اسی ٹاپک کے مطابق ملحدین پہ کیا اعتراضات وارد ہوتے ہیں؟ ملحدین پہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ وہ بگ بینگ تھیوری کا یہ بتائیں کہ یہ سب سے پہلے کیا تھی، کہاں پہ اس کا وجود ہوا ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، یہ بتائیں۔ اور پھر زیرو میث تھی، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ اچھا زیرو میث تھی، اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ وہ زیرو میث تھی۔ زیرو میث کو کس نے بتایا یہ بتاؤ؟ زیرو میث کے اندر انفینٹ انرجی تھی۔ دوسرا سوال ہے یہ بتائیں، پھر وہ انفینٹ انرجی پھٹی ہے، یہ بتائیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ انفینٹ انرجی اس کے اندر داخل ہوئی ہے؟ کیسے داخل ہوئی ہے یہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ پھٹی کیسے ہے۔ یہ ہے اعتراض ان پہ کہ ہم یہ اعتراض کر کے انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر بگ بینگ بغیر خالق کے یہ پھٹ سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ساری کائنات خالق کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں چل سکتے؟ لہذا اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا کا نظام ایک ذات ہے جو چلا رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا ہی کیا ہے؟ جو خدا خود اپنے آپ کو تخلیق کر دے یا کسی نے اس کو تخلیق کیا ہو، وہ خدا کیا ہے؟ وہ خدا تو نہ ہوا، خدا تو وہ ہے جسے کسی نے بھی تخلیق نہ کیا ہو، خدا تو وہ ذات ہے، اس کو کسی نے بھی تخلیق نہ کیا ہو، خدا وہ ذات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی تفصیل خود ہی خود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں، یہ انگوٹھی ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ انگوٹھی کس درخت پہ لگی ہے، وہ بندہ بے وقوف ہوگا، اس بندے کا سوال غیر منطقی ہے، اس بندے کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ پین ہے جی، یہ پین کس درخت پہ لگا ہے، اب اس بندے کا سوال ہی غلط ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ واشنگ مشین جو ہے وہ کس زمین سے نکلی، یہ اس بندے کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے تخلیق کرنے والے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو کس
اس نے تکلیف کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، اب پوری دنیا کے لوگوں کے انسانوں کے تھم اگر اکٹھے کیے جائیں تو تمام دنیا کے لوگوں کے تھم ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتے۔ یہ اس خالق کی قدرت ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، کوئی اور خدا اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور خدا اپنی تفصیل خود ہی ہے، خدا وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، جس کو کسی نے بنایا ہو، وہ خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ بگ بینگ کے اندر جو کہتے ہیں کہ زیرو میچ تھا، پھر انفینٹی انرجی آئی، پھر وہ پھٹا دھماکہ ہوا ہے۔ جو دوسروں کا محتاج ہے، جو انرجیوں کا محتاج ہے، جو پھٹنے کا محتاج ہے، بھائی جان وہ خالق نہیں ہو سکتا، اس سے دنیا نہیں بن سکتی۔ بلکہ خالق وہ ہوتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کسی ذات کا محتاج نہیں ہوتا، وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ یکتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اسی کی ریلیٹڈ تیسری بات یہ ہے کہ بغیر دیکھے کسی بات پہ ایمان لانا، یقین کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا ہے، ٹھیک ہے بگ بینگ ہوا ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ بغیر دیکھے ایمان لے آنا ہے۔ اب ہمیں بخار ہوتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن یقین آ جاتا ہے یار بخار ہوا ہے۔ اب ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں نا کہ وہ چیز یار موبائل ہے، یار وہ کسی نے بنایا، کس نے بنایا؟ فلاں کمپنی نے، اچھا فلاں کمپنی کے تھرو وہ بن گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہ منہ بولتا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر بن دیکھے بگ بینگ پہ ایمان لے آتے ہیں تو اسی طرح چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی بن دیکھے بغیر دیکھے جو ہے وہ غیب پہ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی بندہ کہیں کہ میں دن کو چاند دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ اس کی روشنی سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ چاند کا کام ہے رات کو آنا، سورج کا کام ہے صبح آنا، صبح آتا ہے سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، شام کو چاند آتا ہے صبح غروب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک ذات ہے جس ذات نے یہ تمام نظام سنبھالا ہوا ہے، وہ ایک ذات ہے، علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، جس نے ہواؤں کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ یہ بادل، یہ منوں ٹنوں کا وزن اٹھا کے یہ جاتے ہیں آسمانوں پہ، جا کے ایک ایک قطرہ بوند بن کے نیچے اترتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ کوئی چیز ایسی لے کے آؤ جو آسمانوں پہ جائے اور جا کے پھر وہ بادل بن کے وہ برسے، ایک قطرہ بن کے برسے، اس طرح کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی اور ایسی چیز دھماکوں کی وجہ سے کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ لہذا تمہارے تمام نظریات جو ہیں وہ باطل ہیں۔ اور بہترین بات، پانچویں بات، سمجھنے کے لیے سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ جنگل کے اندر جاتا ہے، جنگل میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ قدموں کے نشان ہیں، اور آگے جاتا ہے دیکھتا ہے کرسی ایک پڑی ہوئی ہے، کرسی بنی ہوئی ہے، اس کے قریب جو ہیں وہ لکڑیاں تراشی ہوئی پڑی ہیں، کرسی تیار شدہ پڑی ہے، تو پھر وہ تھوڑا آگے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہاں ایک بندہ کھڑا ہے، اس سے پوچھتا ہے یار یہ کرسی کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کرسی کس نے بنائی ہے، چیئر کس نے تیار کی ہے۔ تو اب کیا وہ بندہ اس قدموں کے نشان دیکھنے کے بعد اور اس کرسی کے دیکھنے کے بعد یہ انکار کر سکتا ہے کہ اس کرسی کو کسی نے نہیں بنایا؟ نہیں، یہ انکار نہیں کر سکتا، کسی صورت کے اندر بھی یہ انکار نہیں کر سکتا۔ جب وہ یہ انکار نہیں کر سکتا تو پھر دیکھیں ایک کرسی پہ یقین اور ایمان لے ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتاب نازل کی ہے، نبی کے ذریعے نازل کی ہے، نبی کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا ہے۔ لہذا جو بات شریعت کہتی ہے، جو بات اسلام کہتا ہے، ہمیں اس بات پہ یقین اور اعتماد رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تمام لیکچر جو ہیں وہ انشاءاللہ طور ہمارے مساجد آفیشیل پہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔